نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ معزز حاضرین محترم، جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، اس مسجد کی انتظامیہ اور تحریک منہاج القرآن قصور کے جملہ ذمہ داران اور رفقا، سب ساتھی بے حد و حساب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے رمضان میں قرآن کا ماحول پیدا کیا ہے۔ اسی قرآن کے موضوع میں کبھی اسوہ خیر النساء سن رہے ہیں، اسی قرآن کی روشنی میں کبھی قرآن اور آج کا نوجوان سن رہے ہیں، اسی قرآن کی روشنی میں کبھی رمضان اور رجوع اللہ سن رہے ہیں، اسی قرآن کی روشنی میں آج ہم سب حضور علیہ السلام کی شان ختم نبوت کو سنیں گے اور دیکھیں گے کہ میرے مصطفیٰ کو رب نے کیسے کیسے کمالات عطا کیے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ موضوع لکھنے کے اعتبار سے تو بڑا جاندار ہے، عموماً جب اسے بیان کیا جاتا ہے تو یہ ذرا خشک نظر آتا ہے، کیونکہ علمی بحث ہے، فنی بحث ہے، لیکن میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اس ذرا علمی اور فنی بحث کو بھی آسان طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہر شخص جب اپنی نشست سے اٹھے تو اسے انگلیوں پہ حفظ ہو کہ مصطفیٰ ختم نبوت کی شان کیسے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد، اے لوگو میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم، یہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اتنے حصے سے جو پہلی بات سمجھ آئی وہ یہ کہ اللہ کا رسول ہونے کے لیے باپ ہونا شرط نہیں ہے۔ اللہ کا رسول ہونے کے لیے باپ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر رسول ہونے کے ساتھ ساتھ باپ ہونا بھی شرط ہوتا تو رب فرماتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ حصہ رب فرماتا ہی نہ، اس حصے کو بیان کر دیا کہ اے لوگوں سنو، میرا حبیب تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں۔ اگر رسول اور مرد کا باپ ہونا دونوں لازم و ملزوم ہوتے تو رب مصطفیٰ کو کسی مرد کا باپ ضرور بناتا، یا کسی مرد کے باپ ہوئے بغیر رسالت نہ ملتی۔
تو رب حضور کو کسی مرد کا باپ ضرور بناتا۔ تو جو پہلی چیز سمجھ آئی وہ یہ کہ رسول ہونے کے لیے کسی مرد کا باپ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ چیز ایک حقیقت ہے۔ اب اللہ یہ کیوں بات ساتھ بیان کر رہا ہے کہ میرا حبیب تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے فرض کریں ہم کسی کو کہیں کہ یہ اچھا تاجر ہے لیکن یہ کسی کا بھائی نہیں، تو تاجر ہونے کے لیے بھائی ہونا یا بھائی نہ ہونا یہ بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ یہ اچھا استاد ہے، یہ کسی کا بیٹا نہیں، تو یہ چیز کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہیں یہ اچھا پروفیسر ہے، کسی کا باپ نہیں، تو پروفیسر ہونا الگ چیز ہے، باپ نہ ہونا الگ چیز ہے۔ ان دونوں کو بیان کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بیان کر رہے ہیں اس کا تاجر ہونا، اس کا اچھا استاد ہونا، اس کا اچھا مبلغ ہونا، ہم یہ ساری چیزیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اس کا بیٹا نہ ہونا، اس کا باپ نہ ہونا، اس کا بھائی نہ ہونا یہ بیان کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بلا تشبیہ و بلا مثال بیان کرنا ہے حضور کا رسول ہونا، حضور کا خاتم النبیین ہونا۔ اب اس بیان کے لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم یہ جملہ کہنے کی ضرورت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ یہ جملہ کہہ رہا ہے تو اس کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ رب العزت کا ہر فرمان مبنی بر حکمت ہوتا ہے۔ اس کے ہر فرمان کے اندر ہر ذہن کے مطابق کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے۔ اس کے ہر فرمان میں ہر شخص کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اس کو بیان دینا ہوتا ہے، جواب دینا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کا رسول ہونا بیان کیا، خاتم النبیین ہونا بیان کیا، لیکن ان دونوں سے پہلے حضور کا کسی مرد کا باپ نہ ہونا بھی بیان کیا۔ حکمت جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کو رب نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول کو الگ الگ جتنی فضیلتیں عطا کی ہیں، جتنی شانوں سے نوازا ہے، جتنے معجزات سے نوازا ہے، وہ الگ الگ ان سب پہ نظر آتے ہیں، لیکن حضور کے دامن میں وہ سارے معجزات نظر آتے ہیں، حضور کے وجود میں وہ سارے کمالات نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں ان سارے نبیوں کی جو شانیں جدا جدا تھی، حضور کے دامن میں وہ ساری شانیں اکٹھی نظر آتی ہیں۔ جیسے کہا نا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداد آری، کہ کائنات والو آدم سے عیسیٰ تک تم کسی نبی میں حسن دیکھو گے، کسی نبی میں دم کرنا دیکھو گے، کسی نبی یا رسول میں تم یہ معجزہ دیکھو گے کہ وہ کہیں دور کا معجزہ لیے پھرتا ہے، کسی نبی کو دیکھو گے کہ وہ پتھروں پر عصا مارے تو چشمے پھوٹتے ہیں، کسی نبی کو دیکھو گے کہ مادرزاد اندھا آئے تو وہ بینا ہو جاتا ہے، کسی نبی کو دیکھو گے کہ وہ سمندر سے راستہ بنانا چاہے تو سمندر اسے راستہ بھی دے دیتے ہیں۔ الغرض آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے معجزات سب نبیوں کو دیے، جتنے کمالات سب نبیوں کو دیے، جتنی برکات سب نبیوں کو دی، ادھر جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداد آری، آنچے خوبا ہمہ دارند تو تنہا داری۔ ارے وہ برکات، وہ معجزات، وہ فیوزات، وہ کمالات جو آدم سے عیسیٰ تک بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، جب دامن مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو وہ سارے کمالات حضور کی گود میں نظر آتے ہیں۔ اب جو حضور کو بیان کیا کہ یہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یہ بھی اصلاً شان مصطفیٰ کا اظہار ہے کہ جب پچھلے نبیوں کو دیکھتے ہیں
تو کبھی ابراہیم کا بیٹا آگے نبی ہوتا ہے. جب پچھلے نبیوں کو دیکھتے ہیں تو ابراہیم کا بیٹا آگے نبی ہوتا ہے. جب پچھلے نبی کو دیکھتے ہیں تو آگے نبی ہوتا ہے. نبی کا پوتا بھی نبی ہوتا ہے. اب یہ پچھلے نبیوں کو رب نے شان دی ہے کہ ان کا بیٹا بھی نبی ہوتا ہے, ان کا آگے بیٹا یعنی پوتا بھی نبی ہوتا ہے. اب یہ شان جو پچھلے نبیوں کو دی, رب چاہتا ہے مصطفیٰ آپ کو میں ایسا بناؤں کہ یہ شان میں نے آپ کو دینی ہے لیکن کسی اور رنگ سے دینی ہے. تو رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کائنات والو یہ نہ سوچنا کہ ابراہیم کا بیٹا بھی نبی تھا, کائنات والو یہ نہ سوچنا کہ اسماعیل کا بیٹا بھی نبی ہے, اسحاق کا بیٹا بھی نبی ہے, یعقوب کا بیٹا بھی نبی ہے. کائنات والو یہ چیزیں نہ سوچنا کہ مصطفیٰ کے بھی تو بیٹے تھے, وہ کیوں نہیں نبی ہوئے. تو رب کہتا ہے میں یہی تو سمجھانے کے لیے میں نے بات شروع میں کی ہے کہ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے. اللہ نے اس طعنے کا, اس الزام کا خود جواب دے دیا کہ ان کے بیٹے نبی اس لیے تھے کہ وہ بیٹے بالغ بھی ہوئے تھے, وہ مرد کی عمر کو بھی پہنچے تھے. جب بالغ ہوئے تو نبوت آگے منتقل ہو گئی. میں نے مصطفیٰ کو بیٹے دیے, ایک بھی نہیں, دو بھی نہیں, 3 بیٹوں سے نوازا ہے, لیکن بالغ ہونے سے پہلے واپس لے لیا ہے. وہ اس لیے لیا کہ مصطفیٰ کا بیٹا ہو اور وہ بالغ بھی ہو جائے, وہ مرد بھی بن جائے. اس کو نبی نہ بنایا میں نے تو یہود و نصارہ طعنہ دیں گے کہ مصطفیٰ ہمارے نبی تو ان کے بیٹے بھی نبی تھے, آپ کا بیٹا نبی کیوں نہیں ہے. تو میرے مصطفیٰ کو کوئی طعنہ نہ دے. میں نے بیٹا اس لیے دیا کہ کوئی یہ بھی طعنہ نہ دے کہ مصطفیٰ کو رب نے بیٹا نہیں دیا. میں نے 3 بیٹے دیے تاکہ یہ طعنہ بھی ختم ہو جائے کہ مصطفیٰ کو بیٹا نہیں ملا. میں نے بیٹوں کو بالغ ہونے سے پہلے رب کہتا ہے واپس لے لیا تاکہ قیامت تک کوئی یہ طعنہ بھی نہ دے کہ مصطفیٰ کا بیٹا ہو, وہ بالغ بھی ہو اور نبی نہ رب اسے بنائے. لوگوں کو طعنوں کی تھی, لوگوں نے زبانیں کھولنی تھیں, الزام تراشیاں کرنی تھیں. اس لیے حبیب آپ کا بیٹا میں واپس لے رہا ہوں تاکہ طعنے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے. جو طعنہ یہ دیتے کہ مصطفیٰ کا بیٹا نبی کیوں نہیں ہے, ان کو یہ جواب دے دیا کہ مصطفیٰ کا بیٹا نبی اس لیے نہیں کہ وہ بیٹا بالغ ہی نہیں ہوا. بالغ ہوتا تو نبی ہوتا, رب نے بلوغت سے پہلے واپس لیا. اب سوال ہے کہ واپس کیوں لیا؟ واپس اس لیے لیا کہ حبیب آپ کے سر پہ میں نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے. میں نے دنیا بنانے سے پہلے, کائنات سجانے سے پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ اے نبیوں اور رسولوں میں تمہیں نبوت بھی دوں گا, رسالت بھی دوں گا, کتاب بھی دوں گا, حکمت بھی دوں گا, سب کچھ دوں گا. لیکن میری شرط یہ ہے کہ جب میرا آخری نبی آئے گا وہ عظمتوں والا آئے گا جس کے صدقے میں نے تمہیں بھی نبی بنایا ہے, جس کے صدقے تمہیں بھی رسول بنایا ہے. شرط یہ ہے کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے, اس کی مدد اور نصرت بھی کرو گے. اے میرے حبیب میں یہ فیصلہ کائنات بنانے سے پہلے کر چکا تھا کہ میری طرف سے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا جائے گا. آپ کا بیٹا اگر بالغ ہوتا, نبی نہ بناتا تو لوگ طعنہ دیتے, اور آپ کا بیٹا بالغ ہونے پر اگر نبی بنا دیتا تو پھر حبیب ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ نہ رہتا, آگے منتقل ہو جاتا. اس لیے حبیب تمہیں بیٹے بھی دیے تاکہ لوگ بیٹا نہ ہونے کا طعنہ نہ دے. ان بیٹوں کو بالغ ہونے سے پہلے واپس لے لیا تاکہ لوگ یہ بھی طعنہ نہ دیں کہ مصطفیٰ کا بیٹا نبی کیوں نہیں بنا. محبوب میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کچھ کر کے بھی ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجا رہے. اس لیے رب نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, لوگوں میرا محمد تم میں سے
کسی مرد کا باپ نہیں، اس لیے نہیں کہ میرے حبیب کے سر پہ ختم نبوت کا تاج جو سجا ہوا ہے۔ اب دوسرا اس میں نکتہ یہ ہے کہ باپ ہونے میں ایک مماثلت کا شبہ پایا جاتا ہے۔ باپ ہونے میں لوگ کہتے کہ یہ باپ ہیں، یہ تو ہمارے جیسے لگتے ہیں، جیسے کائنات میں دوسرے رشتے ہیں بیٹا اور باپ کا، وہ کہتے کہ یہ شاید ویسا کوئی رشتہ ہے۔ رب جو مصطفیٰ کو کسی کا باپ نہیں کہنے دیتا، تمہاری جرت کیسے ہو کہ اس مصطفیٰ کو تم اپنا بڑا بھائی کہتے رہو، اپنے جیسا کہتے رہو؟ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب کو کسی کا باپ کہنے کی بھی اجازت نہیں مرد کا۔ کیا کہو؟ ولیکن رسول اللہ، میرے حبیب کو جب بھی پکارا کرو اللہ کا رسول کہہ کے پکارا کرو، کیونکہ باپ ہونے میں ذرا شان میں کمی دکھائی دیتی ہے۔ جب تم رسول اللہ کہو گے تو تم اس بات کا اعلان کر رہے ہو کہ رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کا زندگی کا ہر لمحہ رب معجزہ بنا کے بھیجتا ہے۔ تو رب نے کہا ولیکن رسول اللہ، اے لوگوں میرا حبیب وہ اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور دو شانوں سے آیا ہے۔ ایک اس شان سے آیا کہ نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو ختم کرنے آیا ہے، دوسرا اس شان سے آیا ہے کہ پچھلے سارے نبیوں اور رسولوں پر نبوت اور رسالت کی مہر لگانے آیا، ان کی تصدیق کرنے آیا ہے، کائنات والوں کو بتانے آیا ہے کہ ہاں آدم آئے تھے، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں، ہاں موسیٰ آئے ہیں، عیسیٰ آئے ہیں، ابراہیم آئے ہیں، نوح آئے ہیں، یہ سارے آئے ہیں۔ کائنات والوں یہ سارے نبی اور رسول اللہ کی طرف سے حق پر تھے، ایک نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو ختم کرنے آئے، دوسرے ان نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کرنے آئے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ ایک بیان کر کے ہمیں تیسری چیز سمجھنے کی اللہ نے ایک سہولت فراہم کی ہے کہ لوگوں دیکھو، اگر میرے حبیب کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اس سے بڑھ کے حقدار کون تھا کہ میرے محبوب کا بیٹا نبی ہو جاتا؟ اس سے بڑھ کے حقدار کون تھا؟ اگر حضور کے بعد کسی اور نے نبی آنا ہوتا یا کوئی اور رسول آنا ہوتا تو مصطفیٰ کے بیٹوں سے بڑھ کر کون حقدار تھا کہ رب اسے نبی اور رسول بناتا؟ یہ کائنات والوں کو سمجھایا کہ لوگوں اگر میرے مصطفیٰ کا کوئی بیٹا نبی یا رسول نہیں ہے تو پھر تم سمجھ جاؤ اور اس بات پہ یقین کر لو کہ جب مصطفیٰ کا بیٹا نبی یا رسول نہیں تو پھر کائنات میں اور کیسی کوئی شان رکھ سکتا ہے یا اور ہو کون سکتا ہے کہ مصطفیٰ کا بیٹا تو نبی نہ بنے اور کائنات میں کسی اور کو رب نبی بنا دے؟ مصطفیٰ کا بیٹا تو رسول نہ بنے اور کائنات میں کسی اور کو رب رسول بنا دے؟ اگر نبی اور رسول بنانا ہوتا تو رب فرماتا ہے کسی اور کو نہ بناتا، میں سب سے پہلے اپنے مصطفیٰ کے بیٹوں کو بناتا۔ اگر انہیں نبی اور رسول نہیں بنایا تو پھر یقین کر لو کائنات میں اب قیامت تک میں نے کسی کو بھی نبی اور رسول نہیں بنانا۔ اس کا جواب ایسے ہی ہے قرآن مجید سے، جیسے حضور علیہ السلام نے کبھی یہودیوں کو مخاطب کیا، کبھی عیسائیوں کو مخاطب کیا۔ وہ کوئی کہتا تھا کہ نہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کوئی اٹھتا اور کہتا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی اٹھتا کہتا نہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کوئی اٹھ کو کہتا نہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان ساری چیزوں کو حضور نے سنا کہ کوئی کسی کو رب کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو رب کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی فرشتوں کو رب کی بیٹیاں کہہ رہا ہے۔ حضور نے ساری چیزوں کو سن کر اعلان کیا اور فرمایا کہ کائنات والوں سنو، نہ عزیر رب کا بیٹا ہے، نہ عیسیٰ رب کا بیٹا ہے، نہ فرشتے رب کی بیٹیاں ہیں۔ حضور نے اعلان کیا کہ کائنات والوں اگر رب کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت میں کرتا،
یہ حضور نے اعلان کیا کہ اے لوگو، اگر کائنات والو، اگر رب کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت میں کرتا اور اسے میں سجدہ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا جو بیٹا ہوتا، کمال تو یہی تھا نا کہ وہ بھی پھر خدا ہوتا۔ تو حضور نے کہا کہ رب کا کوئی بیٹا ہوتا، وہ بھی خدا ہوتا، تو میں سب سے پہلے اس کو سجدہ کرتا۔ رب نے کہا کہ لوگوں، جس طرح میرا کوئی بیٹا نہیں، اور اگر کسی اور نے خدا ہونا ہوتا تو میرے بیٹے کا زیادہ حقدار تھا کہ میں اسے خدا بناتا۔ اب نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی میرا بیٹا ہے، میں یکتا ہوں، واحد ہوں، اکیلا ہوں۔ تو رب نے کہا کہ لوگوں، میں نے اپنا بیٹا اس لیے نہیں بنایا تاکہ میری خدائی کی حفاظت ہوتی رہے، تاکہ میری خدائی پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، میری خدائی میں کسی کو کوئی شریک نہ کرے۔ میں نے اپنا بیٹا نہیں بنایا تاکہ میری خدائی کی حفاظت رہے، اور میں نے مصطفیٰ کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا تاکہ مصطفیٰ کی مصطفائی کی حفاظت ہوتی رہے۔ اب رب نے اپنا بیٹا نہیں رکھا کہ اس کی خدائی سلامت رہے، اس کی یکتائی سلامت رہے، اس کی احدیت سلامت رہے، اس کی وحدانیت سلامت رہے، اس کا یکتا ہونا سلامت رہے۔ ادھر حضور کو بیٹے دیے، لیکن ان کو مرد ہونے سے پہلے واپس لے لیا تاکہ حبیب آپ کا بیٹا بھی جوان نہ ہو، تاکہ کائنات میں آپ کی مصطفیٰ سلامت رہے، آپ کی ختم نبوت سلامت رہے، آپ کا خاتم المرسلین ہونا سلامت رہے۔ رب نے اگر مصطفیٰ کے بیٹے کو نبی نہیں بنایا تو کائنات میں رب کسی اور کو نبی بنا کیسے سکتا ہے؟ اگر نبی اور رسول آنا ہوتا تو سب سے پہلا حق حضور کے بیٹوں کا تھا، وہ بنتے۔ اگر وہ نبی نہیں بنے تو پھر حضور کے صحابہ اور اہل بیت میں سے شاید کوئی نبی بن جاتا۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر کی ذات ہوتی۔ حضور کا یہ فرمان ثابت کر رہا ہے کہ عمر اپنے اخلاص میں، اپنی فضیلت میں، اپنے رتبے میں، اپنے کردار میں، اپنے اسوہ میں اس مقام پہ چلا گیا ہے کہ جو اسوہ اور کردار نبیوں کا ہوتا تھا، عمر نے اپنا کردار ویسا بنا لیا ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو حضور نے فرمایا سب سے پہلا حق میرے بیٹوں کے بعد عمر کا ہوتا۔ لیکن حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، میں آخری نبی اور رسول بن کے آیا ہوں۔ اب پھر سوال ہے کہ حضور آخر پر ہی کیوں آئے؟ پھر حضور آخر پر ہی کیوں آئے؟ ادھر تو قرآن اور حدیث سے یہ بھی ملتا ہے ثبوت کہ حضور کا نور سب سے پہلے بنایا اللہ نے۔ جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی حدیث بھی ہے، آپ نے حضور سے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، کس چیز کو تخلیق کیا؟ تو حضور نے فرمایا جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا۔ اس نور کو تخلیق کر کے اللہ نے پھر لوح محفوظ کو تخلیق کیا، اس کے بعد پھر آگے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اب بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے حضور کے نور سے بھی پہلے لوح محفوظ کو بنایا تھا۔ کس کو بنایا تھا؟ یہاں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، لوح محفوظ کو جب بنایا نا تو اللہ نے اسے حکم دیا قلم کو کہ اکتب، اے قلم اب تجھے بنایا ہے، اب تو لکھ، اکتب، تو لکھ۔ اس نے عرض کیا باری تعالیٰ میں کیا لکھوں؟ رب نے فرمایا اکتب ما کان وما یکون، تو وہ بھی لکھ جو تجھ سے پہلے ہوا اور تو وہ بھی لکھ جو تیرے بعد ہوگا۔ اب اگر کہا جائے کہ نہیں قلم پہلے بنی یا لوح محفوظ پہلے بنی تو رب اسے یوں کیوں فرما رہا ہے کہ جو کچھ تجھ سے پہلے ہوا تو اسے بھی لکھ؟ رب کا یہ فرمانا بتاتا ہے کہ قلم سے پہلے کچھ ہو چکا تھا۔ قلم سے پہلے کیا ہو چکا تھا؟ قلم سے پہلے مصطفیٰ کا نور بنایا جا چکا تھا۔
تو جب خلقت میں حضور پہلے ہیں تو بیست پہ آخر پہ کیوں آئے ہیں؟ یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے. ہمارے ذہنوں میں تو شاید یہ بات ہو کہ جو جتنا بلند درجہ رکھتا ہو اس کا حقدار ہے، وہ حقدار ہے کہ وہ سب سے پہلے آئے. یعنی ہم فضیلت والے کو مقدم رکھتے ہیں، جو مؤخر ہو ہم کہتے ہیں شاید یہ فضیلت والا نہیں. ہمارا ذہن یہ ہے، لیکن رب نے مصطفیٰ کو فضیلت والا بھی رکھا لیکن سب سے آخر بھی رکھا. اس کا کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟ تو رب نے کہا کہ بے شک میرا حبیب سب سے پہلے پیدا ہوا، آیا سب سے آخر پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ کائنات والوں کو آدم سے عیسیٰ تک سب کے جلوے دکھا دوں، سب کے معجزات دکھا دوں، سب کے کمالات دکھا دوں، سب کی فضیلتیں دکھا دوں، سب کی رفعتیں دکھا دوں، سب کے معجزات الگ الگ دکھا دوں، سب کی شریعتیں دکھا دوں، سب کی کتابیں دکھا دوں، سب کی امتیں دکھا دوں. یہ کائنات والے سیدنا آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب کو دیکھ لیں باری باری، اور ان کے معجزات بھی دیکھتے رہیں، ان کے معجزات گنتے رہیں، ان کے معجزات کا مشاہدہ کرتے رہیں. پھر میں آخر پر اپنے رسول کو بھیجوں گا. ادھر وہ سب کو دیکھ کے جو چیزیں تمہیں نظر آئیں گی، ادھر اکیلا وجود مصطفیٰ کو دیکھ لو گے. آدم سے عیسیٰ تک تمہیں سارے کمالات اس میں نظر آ جائیں گے. رب نے اس لیے آخر پر بھیجا ہے. جیسے اس مسجد کے باہر یا کسی کے گھر کے باہر یا کوئی ایسی وزنی چیز ہو اور 100 بندوں میں قصور میں ایک بندہ ایسا ہو جو اس چیز کو اٹھا سکتا ہو، اس چیز کو اٹھا سکتا ہو، اس وزنی چیز کو راستے سے ہٹا سکتا ہو، اس چیز کا مقابلہ کر سکتا ہو. پورے قصور میں 100 بندوں میں ایک ہی بندہ ایسا ہو، اور رحمت صاحب سب سے پہلے اسی کو جا کے کہہ دیں کہ آئیے ذرا وہ چیز تو اٹھا کے دکھائیں، اس چیز کو تو ہٹا کے دکھائیں. تو آپ ایمانداری سے بتائیے باقیوں کو اس بندے کی طاقت کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ باقیوں کو طاقت کا اندازہ کب ہوگا؟ کہ جب 100 لوگ اسے اٹھانے آئیں اور 99 لوگ ہار مان کے کہیں کہ ہاں ہم سے نہیں اٹھائی جا رہی. پھر وہ بندہ آئے اور اس چیز کو ہٹا دے تو پھر سب کو اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ 99 سے جو چیز نہیں ہٹائی گئی اس اکیلے نے اس کو ہٹا دیا ہے. کائنات والے سمجھ جائیں گے قصور والے کہ اس شخص کی طاقت کا عالم کیا ہے. بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک سب کو بھیجا ہے کہ کائنات والے سب کے جلوے کریں، سب کے نظارے کریں، سب کے کمالات کو دیکھ لیں. پھر آخر پر اپنے حبیب کو بھیجوں گا، پھر اس کے معجزات کو دیکھ لینا. تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ آدم سے عیسیٰ تک سب بلندیوں والے ہیں، سب شانوں والے ہیں، سب عظمتوں والے ہیں، سب لاریب ہیں، بے مثال ہیں، سب کے کمالات سب سے بلند ہیں. لیکن آدم سے عیسیٰ تک سارے ایک طرف ہیں اور اکیلا مصطفیٰ ایک طرف نظر آئے گا. تو رب نے بھیجا اس لیے آخر پر ہے. اور آخری جب چیز کسی کو دی جاتی ہے، آخر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب ہر کمال اس پہ ختم ہو جاتا ہے، ہر معجزہ اس پہ ختم ہو جاتا ہے، ہر فضیلت اور رفعت اس پہ ختم ہوتی ہے. اس لیے تو رب نے اسے آخر میں بھیجا ہے. آخری کے بعد کوئی فضیلت باقی نہیں رہتی، آخری کے بعد کوئی کمال باقی نہیں رہتا، آخری کے بعد کوئی عظمت باقی نہیں رہتی. رب نے آخر پر بھیجا کہ حبیب اب جو تجھے شانیں دی ہیں تیرے بعد اب کوئی ایسا نہیں کہ تجھ سے بڑھ کر اس کو میں شانیں عطا کروں گا. اب آدم سے عیسیٰ تک سارے آئے. آپ بولیے کسی کے آنے کی رب نے یہ برکت کبھی نہیں رکھی کہ وہ پیدا ہو اس کا قدم زمین پہ رگے. اور آدم سے عیسیٰ تک ایک نبی اور رسول بھی ایسا نہیں کہ قدم زمین پہ لگا تو اللہ نے پوری زمین کو پاک کر دیا. وہ سارے کمالات جو ان سب کو دیے حضور کو وہ بھی دیے
اور حضور کو ایسے ایسے کمال بھی دیے جو ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیے. ان میں سے یہ چیزیں ہیں. حضور نے فرمایا مجھے 6 چیزیں نبیوں پر ایسی دی گئیں جو کسی کو نہیں ملی, رب نے صرف مجھے عطا فرمائی ہے. ان میں سے ایک چیز حضور فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا میرے قدم زمین پہ لگتے گئے, رب نے میرے قدموں کے صدقے پوری زمین کو رب نے مسجد بنا دیا. حضور علیہ السلام کو رب نے یہ شان بھی دی ہے کہ حضور علیہ السلام پہلے نبی اور رسول آتے گئے تو وہ ایک ایک علاقے کی طرف آتے تھے. کوئی مدین کی طرف آئے, کوئی قوم عاد کی طرف آئے, کوئی قوم ہود کی طرف آئے, کوئی قوم شعیب کی طرف آئے, کوئی بنی اسرائیل کی طرف آئے. وہ ایک ایک قبیلے کی طرف آتے گئے, علاقے کی طرف آتے گئے. رب نے مصطفیٰ کو آخر پر بھیجا, اس شان سے بھیجا ہے کہ محبوب وہ سارے الگ الگ علاقوں کی طرف آئے. مصطفیٰ آپ کسی علاقے کی طرف نہیں آئے بلکہ اب علاقے آپ کے قدموں میں آئیں گے. اب پوری کائنات آپ کی شان رحمت للعالمین کے نیچے ہوگی. پوری کائنات کے لیے میرا حبیب نبی بھی بن کے آیا ہے, میرا حبیب رسول بھی بن کے آیا. اب کوئی علاقہ کوئی خاص نہیں ہے کہ حضور صرف عرب کے لیے نبی بن کے آئے, حضور صرف ہندوستان کے لیے نبی بن کے آئے, حضور صرف پاکستان کے لیے نبی بن کے آئے, حضور صرف دنیا کے کسی اور ملک کے لیے نبی بن کے آئے. نہیں, اب رب فرماتا ہے کہ جہاں تک میں رب العالمین ہوں میرا مصطفیٰ وہاں تک رحمت للعالمین بن کے آئے. اب کائنات میں کوئی چیز میری ربوبیت سے باہر نہیں, اسی طرح کائنات میں کوئی چیز مصطفیٰ کی رحمت سے باہر نہیں. حضور علیہ السلام اس شان سے آئے. پھر جو نبی اور رسول آتا وہ علاقے کے بعد مخصوص زمانے کے لیے آتے تھے. مخصوص 1 صدی کے لیے, 2 صدیوں کے لیے, 3 صدیوں کے لیے. نبی وصال کرتا, کچھ عرصے کے بعد نیا نبی آ جاتا. رسول وصال کرتا, کچھ عرصے کے بعد نیا رسول آ جاتا. ہر نبی اور رسول کے علاقے محدود ہونے کے بعد زمانے بھی محدود تھے. ادھر جب حضور تشریف لاتے ہیں, آپ کی بعثت ہوتی ہے تو رب علاقوں کی قید بھی اٹھا دیتا ہے کہ محبوب اب کسی ایک علاقے کے لیے نبی نہیں, کسی ایک علاقے کے لیے رسول نہیں, پوری کائنات کے لیے رسول ہے. اسی طرح میرا حبیب مخصوص زمانے کے لیے نبی نہیں, مخصوص زمانے کے لیے رسول نہیں. اب جب تک قیامت نہیں آتی تب تک رسول میرا مصطفیٰ ہی رہے گا. اور حضور تو ایسے رسول ہیں کہ قیامت بھی آ جائے گی, حضور کی نبوت اور رسالت پھر بھی اسی طرح قائم رہے گی. قبر میں جب ہر شخص پہنچتا ہے تو کسی اور نبی کا سوال نہیں ہوتا. قبر میں تیسرا سوال یہی ہوگا اور ہر ایک سے ہوتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد, اے مر کے آنے والے ذرا بتا تو صحیح کہ تو دنیا میں محمد کے بارے میں کیا کہتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور جیسے قیامت تک نبی ہیں ویسے قبر میں بھی نبی ہیں. اور جب حشر بپا ہوگا, میدان محشر ہوگا, پھر آدم سے لے کے عیسیٰ تک ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی. سارے نبی اکٹھے ہوتے رہیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول اکٹھے ہو کر, ان کی امتیں اکٹھی ہو کر, سارے ایک قافلہ بنا کر, سارے اکٹھے ہو کر سارے امتوں کو, قوموں کو یہی کہیں گے کہ آج میں نہیں ہوں, آج کسی اور کے پاس چلتے ہیں, آج کسی اور کے پاس چلتے ہیں, آج کسی اور کے پاس چلتے ہیں. حضور نے فرمایا استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد. لوگوں قیامت کا دن ہوگا, لوگ آدم کے پاس جائیں گے, لوگ نوح کے پاس جائیں گے, لوگ زکریا کے پاس جائیں گے, یحییٰ کے پاس جائیں گے, لوگ ابراہیم کے پاس جائیں گے, یعقوب کے پاس جائیں گے, یوسف کے پاس جائیں گے, عیسیٰ کے پاس جائیں گے, موسیٰ کے پاس جائیں گے, ساروں کے پاس جائیں گے. کوئی انہیں تسلی نہیں دے گا. سارے کہیں گے کہ ہاں ہم نبی اور رسول تو ہیں
لیکن آج ہماری نہیں سنی جائے گی. آج سارے اکٹھے ہو کر کسی اور کے پاس چلتے ہیں. حضور نے فرمایا آدم سے عیسیٰ تک کل نبی کل رسول ان کی ساری امتیں مل کر بالآخر ثم بمحمد سارے کے سارے حضور کے پاس آئیں گے اور آ کر عرض کریں گے کہ آقا ہماری شانیں بڑی ہیں, فضیلتیں بڑی ہیں, رفتیں بڑی ہیں, لیکن آج رب کے جلال کے سامنے, اس کی شان کے سامنے, اس کے فیصلے کے سامنے, اس کی کرسی سلطنت کے سامنے ہم میں سے کسی کی جرت نہیں کہ ہم کوئی بات کر سکیں. حضور آپ کے پاس آئے ہیں, آپ رب کے حضور ہم سب کی شفاعت تو کر دیجئے. تو حضور کی نبوت اور رسالت دنیا میں بھی ہے, قبر میں بھی ہے اور حشر میں بھی رہے گی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. کل تو سارے دیکھ لیں گے کہ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے, حضور کی شان کیا ہے, حضور کی فضیلت کیا ہے. مزہ تو تب ہے کہ آج مانو, آج مان لو گے تو کل کام آئے گا, کل مانو گے تو کوئی کام نہیں آئے گا. حضور علیہ السلام قیامت تک کے لیے قبر میں بھی حشر میں بھی نبی ہوں گے, رسول ہوں گے اور رب کے اسی طرح محبوب رہیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میدان حشر کوئی حساب کتاب کے لیے نہیں سجے گا. ہائے ہائے ہائے, میدان حشر کوئی حساب کتاب کے لیے, حساب کتاب تو وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا, اسے تو معلوم ہے کہ کون سا جنتی ہے کون سا دوزخی ہے, اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے. وہ چاہتا تو ہر شخص مر کے سیدھا یا جنت میں بھیج دیتا یا دوزخ میں پھینک دیتا. اسے تو علم ہے نا کہ کس نے کیا کیا ہے, کون کتنے عمل کر کے آیا ہے, کیسے اعمال کر کے آیا ہے. پھر یہ قبر میں اہتمام کرنا کہ اس مردے کو اٹھا کے بٹھاتا ہے, اسے روح دیتا ہے, جان دیتا ہے. منکر نکیر آتے ہیں اور اٹھا کر پوچھتے ہیں بندے بتا ذرا مر ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا؟ بولیے. ما دینوں کا, کیا اللہ کو نہیں پتا کہ اس کا دین کیا ہے؟ اور امام بخاری کا تو عقیدہ سنیے, بخاری بھی بڑے لوگ کرتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری میں ہے تو ہم مانیں گے, بخاری میں نہیں تو نہیں مانیں گے. یہ کوئی معیار اور کرائیٹیریا نہیں ہے حدیث کا. خود امام بخاری فرماتے ہیں مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں. کتنی؟ اور صحیح بخاری میں اگر تکرار کو نکال دیں تو 2700 کچھ حدیثیں ہیں, یعنی پوری 3000 بھی نہیں ہے. کہاں 1,00,000 اور کتاب میں جمع کی ہیں 2700. تو اگر 97,000 جو باقی یاد ہیں اگر وہ صحیح نہیں تھیں تو بخاری نے یاد کیوں کی ہیں؟ بات سمجھ آئی؟ اگر وہ درجہ صحیح پہ نہیں ہے, ان کی سند میں کوئی شک ہے, ان کی سند میں کوئی ضعف تھا, تو امام بخاری نے یاد کیوں کی ہیں؟ وقت ہی نہ ضائع کرتے یاد کرنے پہ. 1,00,000 یاد کی, اس کا مطلب ہے وہ ساری صحیح ہیں. بخاری میں 2700 رکھی ہیں, ان کی اپنی مرضی, کتاب ان کی اپنی ہے, وہ اس کو بڑھانا چاہتے یا کم کرنا چاہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے. 97,000 جو امام بخاری کو اور یاد ہیں جو بخاری میں نہیں آئیں, آخر کسی کتاب میں تو وہ جانی ہے. تو یہ کوئی کرائیٹیریا یا درجہ بندی نہیں ہے. ہاں امام بخاری کی کیونکہ شرائط سخت ہیں, اس لیے احادیث میں اور کتابوں میں صحیح بخاری کو افضلیت حاصل ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے امام بخاری کا نام تو بہت لیتے ہیں, کاش ان سے ہم عقیدہ بھی سمجھ لیتے. امام بخاری کہتے ہیں اگر بخاری کا عقیدہ سننا ہے تو سنو, قبر میں 3 سوال ہونے نہیں ہیں, قبر میں 3 سوال ہونے نہیں ہے. امام بخاری 6 جگہ پر قبر کے سوال والی حدیث لے کے آئے ہیں. کتنی جگہ پر؟ 6 جگہ پر. اور ہر جگہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ لوگوں قبر میں 3 سوال کوئی نہیں ہے,
قبر میں بس ایک ہی سوال ہے، بندے کو اٹھا کے بٹھایا جائے گا، حضور کا دیدار کروایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، اے اٹھ کے بیٹھنے والے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر کوئی پہچان گیا تو جنتی ہے، نہ پہچان سکا تو دوزخی ہے۔ بخاری کہتے ہیں کہ میرے نزدیک بخشش کا، میرے نزدیک مغفرت کا، میرے نزدیک جنتی ہونے کا ایک ہی معیار ہے کہ بندہ حضور کا وفادار ہے یا نہیں۔ اگر وفادار ہوگا تو جنتی ہے، وفادار نہیں ہوگا تو دوزخی ہوگا۔ اب یہ جو باقی 3 سوال ہیں یہ باقی کتابوں سے ثابت ہے۔ ہمارا عقیدہ اور مشرب بھی یہی ہے کہ 3 ہی سوال ہیں۔ کتنے؟ اور امام بخاری کا بھی اصلاً مذہب یہی تھا کہ 3 ہی سوال ہیں، لیکن وہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ اب اس پہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں کہ ادھر 1 سوال ہے، ادھر کتنے ہیں؟ 3 سوال۔ اب دونوں میں کوئی درمیانی راہ نکالیں، دونوں میں کوئی تطبیق کرنی ہوگی کہ ایک کی بات ٹھیک ہے یا 3 والے کی بات ٹھیک ہے۔ تو پہلے 2 سوالوں کی ذرا نوعیت دیکھیے۔ پہلا سوال ہے تو مر ربو کا، اے بندے اب بھی بتا دے تیرا رب کون ہے، اب بھی بتا دے تیرا رب۔ ما دینوں کا، اب بھی بتا دے تیرا دین کیا ہے۔ اور تیسرا سوال آیا تو اسے بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ اب بتا کہ یہ کون ہے، یہی ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ پہلے 2 کی ترتیب دیکھیں کہ اب بھی بتا دے کون رب ہے، اب بھی بتا دے دین کیا ہے۔ تیسرا سوال آیا تو سوال ہی بدل دیا کہ اب نہ بتا کہ یہ کون ہے، مجھے وہ بتا کہ دنیا میں کیا کہتا تھا، دنیا میں ان کو مانتا تھا یا ان کو ماپتا تھا۔ ہائے ہائے، یہ 2 چیزیں ہیں۔ عقیدے کا فرق دیکھنا ہو یا عقیدے کا صحیح ہونا یا غلط ہونا دیکھنا ہو تو لمبی چوڑی بحث نہ کیا کریں کسی سے، صرف یہ چیز دیکھا کریں کہ یہ میرے مصطفیٰ کو مانتا ہے یا میرے مصطفیٰ کو ماپتا ہے۔ جو ماننے والا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جو ماپنے والا ہے اس کے عقیدے میں خرابی ہے، اس لیے کہ ماپتا ہمیشہ وہ ہے جس کا درجہ ماپنے والے سے بڑھ کے ہوتا ہے، کہ جس کو ماپا جا رہا ہے اگر کوئی درجے میں ماپنے والا اس سے بڑھ کے ہو اس کا حق ہے کہ اسے ماپ سکے۔ ہمارا تو درجہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اب تیسرا سوال، فرق سمجھ آیا کہ سوال کی نوعیت کیا ہے؟ پھر دوبارہ پہلے سوال کو دیکھیں، مر ربو کا، اس نے جواب دیا اللہ ربی، تو ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ رب کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا۔ جو ماننے والا ہوگا اس سے اگلا سوال ہوگا ما دینوں کا، اگر تو رب کو مانتا ہے تو بتا تیرا دین کیا ہے۔ تیرا، جس نے کہا نا میرا رب اللہ نہیں ہے، جو نہ پہچان سکا، اس کی تو وہیں بات ختم ہو گئی۔ جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ڈیفائن ہو گیا کہ یہ رب کو ماننے والا ہے، اس سے دوسرا سوال ما دینوں کا، اچھا اگر تو اللہ کو مانتا ہے تو بتا تیرا دین کیا ہے۔ جب اس نے کہا نا الاسلام دینی، کہ میرا دین اسلام ہے، تو پھر اور ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ یہ شخص کیا ہے؟ اب جب مسلمان ہونا فائنل ہو گیا کہ یہ کون ہے، تو رب نے کہا اگر مسلمان ہے تو اس سے اب ایک ہی سوال کرو، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اگر یہ مسلمان ہے تو اب ایک ہی سوال ہے کہ بتا میرے محمد کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ کیا ساری زندگی ان کی ختم نبوت کی حفاظت کرتا رہتا تھا؟ کیا ساری زندگی ان کی ختم نبوت کا پرچار کرنے والا ہے؟ کیا ساری زندگی ان کی ختم نبوت پر جس نے زبان درازی کی، جس نے ختم نبوت پر انگلی اٹھائی، کیا آرام سے بیٹھا رہا یا اس گستاخ کو، اس بے ادب کو سبق سکھانے کے لیے عملی طور پر میدان عمل میں بھی آیا؟ جس نے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کی،
علم مصطفیٰ کی حفاظت کی، حضور کے نور اور بشر ہونے کی حفاظت کی، حضور علیہ السلام کی شفاعت کی حفاظت کی، جس نے ساری چیزوں کا پرچار کیا اور زندگی ایسے گزاری کہ چلتے پھرتے حضور کی محبت رکھنے والا، حضور کے گن گانے والا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اس نے ساری زندگی حضور کا نام لے کے گزار دی اور قبر میں بھی جواب اسے دینے دے مصطفیٰ، جس نے حضور کی محبت اور حضور کی نعتوں میں زندگی گزاری؟ این ممکن ہے کہ حضور اسے جواب نہ دینے دیں کہ فرشتوں آج اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، یہ تو میرا ساری زندگی پرچار کرتا رہا ہے، یہ تو میرے ساری زندگی گنگاتا رہا، یہ تو میری ساری زندگی شان اقدس کا، میری ختم نبوت کا، میری ذات اقدس کا محافظ اور دفاع کرتا رہا۔ آج اس سے کیوں پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ آج میں بتاتا ہوں کہ یہ کون آیا ہے۔ یہ ہے ختم نبوت۔ اب اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو ایک اور مقام پہ فرمایا، متقین کی علامات بیان کر سورۃ البقرہ میں شروع میں، اور کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین کے بعد کہ متقین کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی میں اب تفسیر نہیں کر رہا، غیب کیا ہے، خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ غیب کیا ہے؟ غیب زبان مصطفیٰ کا نام ہے۔ غیب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ ایک ہے، ہم نے دیکھا تھوڑا ہے، دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک ہے، کہا ایک ہی ہے۔ انہوں نے فرمایا فرشتے ہیں، ہم نے کوئی دیکھے؟ کہا ہیں۔ انہوں نے فرمایا آسمانی کتابیں ہیں، ہم نے اترتی تو نہیں دیکھی، کہا ہیں۔ انہوں نے فرمایا مرنے کے بعد قبر ہے، آقا ہے۔ حساب کتاب ہے، آقا ہے۔ میزان ہے، پل صراط ہے، سب کچھ ہے۔ بالآخر جنت ہے اور دوزخ ہے۔ ہم نے کہا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم وہ مان رہے۔ یہی غیب ہے کہ جو زبان مصطفیٰ سے نکلا اس کو مان لو۔ تو پہلی متقین کی علامت یؤمنون بالغیب، دوسری ویقیمون الصلاۃ۔ دیکھیں نماز قائم کرنا کتنا ضروری ہے۔ ایمان کے بعد پہلی چیز بیان کر دی کہ متقی وہ ہے جس کا تعلق نمازوں سے ہوگا۔ جو نماز کو چھوڑ دے اور دعوے کرے تقوی شعاری کے، رب فرماتا ہے اس کی نہ تقوی شعاری ہے نہ اس کا کوئی وقار ہے۔ تیسرا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی وہ ہے کہ رب نے اسے جو نعمت بھی دی، مال کی، اولاد کی، علم کی، ہنر کی، جو نعمت بھی دی اسے رب کی مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کرتا۔ تین گنوا کے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے حبیب متقی وہ ہے کہ جو اس پر ایمان رکھے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی ایمان رکھے جو آپ سے پہلے نازل کیا، آپ سے پہلے نازل کیا۔ اب جو پہلے نازل ہوا ترتیب میں اسے پہلے آنا چاہیے تھا یا جو بعد میں نازل ہوا اسے پہلے آنا چاہیے تھا؟ بولیے، ایک چیز بعد میں آئی ہے اسے بعد میں آنا چاہیے تھا، ایک چیز پہلے آئی ہے اسے پہلے آنا چاہیے تھا۔ رب نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو بعد میں آیا رب نے اسے پہلے رکھا، وما انزل من قبلک، اور جو پہلے آئے رب نے اسے بعد میں رکھا۔ یہ حضور کی ایک شان اقدس کا اظہار اور بیان بھی ہے کہ لوگوں بے شک میرا حبیب آخر پہ آیا ہے لیکن درجے اور ایمان لانے میں وہ سب سے پہلے ہے۔ بے شک قرآن درجے میں اور ترتیب میں بعد میں آیا ہے، قرآن آخر پر آیا ہے، تورات، انجیل، زبور اور باقی صحائف پہلے آئے ہیں، لیکن قرآن کی عظمت یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کی رفعت یہ ہے، اس کی حقانیت یہ ہے، اس کا لا ریب ہونا اس شان کا ہے کہ قرآن بعد میں آ کر بھی تورات، انجیل، زبور سب پر سبقت لے گیا ہے۔ تو رب نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے حبیب جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا اس پر کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ ایمان رکھتے ہیں۔ جو آپ سے پہلے نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر بعد میں کچھ آنا ہوتا
تو متقین کی صفت گنوائی جاتی، وما ینزل من بعدک، محبوب جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان رکھیں گے۔ پہلے کا ذکر ہے جو حضور پر نازل ہوا اس کا بھی ذکر ہے، لیکن بعد کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جب بعد کا ذکر ہی نہیں ہے تو یہ بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوگی۔ اب حضور علیہ السلام کی ایک کتاب ہے شیخ الاسلام صاحب کی، عقیدہ ختم نبوت۔ کیا کتاب کا نام ہے؟ عقیدہ اس میں 125 آیات ہیں جن سے ختم نبوت ثابت کی ہوئی ہے۔ کتنی آیات ہیں؟ 125 آیات ہیں جن سے حضور کی شان ختم نبوت کو ثابت کیا۔ اس کتاب میں 200 حدیثیں ہیں جس سے حضور کی شان ختم نبوت کو ثابت کیا۔ ایک ہی کتاب آپ پڑھ لیں، اس کتاب کو سال درس دیتے رہے ختم ہی نہیں ہوتی۔ 125 آیات، 200 حدیث ہیں، اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی اور طاہر قادیانی کے وہ سارے قصے اور کہانیاں ہیں۔ انہوں نے جتنی پیشن گوئیاں کی تھیں وہ ساری کی ساری وقت آنے پہ غلط ثابت ہوتی گئی۔ تو ایک ایک پیشن گوئی سے ان کو غلط ثابت کر دیا کہ یہ پیشن گوئیاں وقت آنے پہ خود بول کے کہہ رہی تھیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اب میں ثبوت کی طرف زیادہ نہیں جا رہا، آخر پر تھوڑی دیر صرف یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ حضور پہ ہی نبوت کو ختم کر دیا، حضور پہ ہی رسالت کے سلسلے کو بند کر دیا۔ آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے کئی حدیثیں ارشاد فرمائیں، یہاں تک بھی حضور نے فرمایا ہے صحابہ سنو، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضور نے فرمایا صحابہ سنو، اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضور نے فرمایا نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ پھر حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء، اے میرے صحابہ میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں، وانتم آخر الامم، اور اے میری امت تم امتوں میں سب سے آخری امت ہو۔ کہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری اور دوسرے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے بہت عالیشان گھر بنایا اور اس گھر کی ہر طرف سے تعمیر مکمل کر دی اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ ایک اینٹ کی جگہ، حضور نے فرمایا اس عالیشان محل کی، اس جو اینٹ کی جگہ تھی، گویا اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا ایک عالیشان محل بنایا۔ سارے نبی اور رسول آتے گئے، رب انہیں وقت کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کرتا گیا، ایک جگہ رہ گئی، اور جب وہ آخری وقت آیا تو حضور فرماتے ہیں اس جگہ کو آ کر میں نے فل کر دیا ہے، اس جگہ کو میں نے پر کر دیا ہے، لہذا اب کسر نبوت اور کسر رسالت مجھ پہ ختم ہو گیا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضور پہ ہی نبوت اور رسالت ختم کر دی، حالانکہ کائنات تو قیامت تک چلنی تھی۔ پچھلے نبیوں اور رسولوں کا تو یہی اصول رہا، ان پر یہی رب کی سنت رہی کہ ایک نبی وصال کر جاتے تو کچھ عرصے کے بعد نیا نبی آ جاتا، نیا رسول آ جاتا۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ حضور پہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ماجرا یہ ہے کہ جو شخص ایم اے کر لیتا ہے، جو شخص، اسے دوبارہ میٹرک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دوبارہ میٹرک کرنے کی ضرورت، اب بڑھنا ہو تو اس سے آگے بڑھے، ایم فل کرے، پی ایچ ڈی کرے، دوبارہ واپس میٹرک پہ آنے کی ضرورت، وہ میٹرک کر کے تو گیا ہوا ہے، اس لیے تو ایم اے کر چکا ہے۔ اب یہ مثال ذہن میں رکھ کے پھر دیکھیں کہ حضور جب آخر پر تشریف لائے ہیں، اب حضور کے بعد رب کسے بھیجتا جو درجے میں مصطفیٰ سے بڑھ کے ہوتا، جو عظمتوں میں حضور سے بڑھ کے آتا، جو کمالات میں حضور سے بڑھ کے آتا، جو فضیلتوں میں حضور سے بڑھ کے فضیلت رکھتا۔ ایسا اب ہے ہی کوئی نہیں،
ہر کمال، ہر فضیلت، ہر رفعت مصطفیٰ پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا رب نے فیصلہ کر لیا کہ محبوب آپ کو اب بھیج دیا ہے، اب آپ کے بعد کسی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب حضور جو قرآن لے کے آئے، جو دین لے کے آئے، حضور علیہ السلام کے اپنے وجود کی صورت میں جو رب کی نعمت اس امت کو ملی ہے اور کائنات کو ملی ہے، کیا رب فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب نے تینوں باتیں کھول کے بیان کر دی کہ لوگوں سنو، آج میرا حبیب تم پر اپنا دین مکمل کر رہا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس نے دین مکمل کر دیا، یعنی قیامت تک کے لیے اب اسلام ہی انسانیت کا دین ہے۔ اسلام ہی انسانیت کا دین ہے۔ نئے نبی کی ضرورت تو تب ہو جب دین میں کوئی ایسی چیز ہو کہ ہم کوئی سوال کریں اور دین اس کا جواب نہ دے سکے۔ ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے اور دین اسلام میں اس کا حل موجود نہ ہو۔ ہمیں کوئی پریشانی پیش آئے اور دین اس پریشانی کو دور کرنے کا کوئی حل نہ دے سکے۔ اگر تو دین ادھورا ہوتا پھر ضرورت تھی کہ کوئی نیا دین آتا وقت گزرنے کے بعد۔ جب اسلام ایسا دین ہے کہ قیامت تک انسانیت کو جو مسئلہ پیش آئے گا اسلام ہر مسئلے کا جواب دے گا۔ جو پریشانی آئے گی اسلام ہر پریشانی کا حل دے گا۔ جو عقیدے کی بحث آئے گی اسلام ہر بحث کا خاتمہ کرے گا۔ اسلام میں اتنی وسعت ہے کہ یہ قدیم بھی ہے اور زمانہ جتنی ترقی کر گیا اسلام جدید سے جدید بھی ہے۔ ہمیں آج تک کوئی مسئلہ ایسا پیش ہی نہیں آیا کائنات کو کہ جس کے لیے ضرورت پڑتی کہ کوئی نیا دین آتا، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی مسئلہ آئے گا بھی نہیں جس کا جواب دین نہ دے سکے۔ آج کا ایک عالمگیر مسئلہ دہشت گردی تھا۔ عالم کفر کو دیکھیں، عالم مغرب کو دیکھیں، ہر طرف دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا جا رہا تھا۔ اسلام کے مبلغین، واعظین اپنی حد تک اس کا دفاع کرتے رہے لیکن ان کی بولتیاں بند کوئی نہیں کر سکا۔ وہ یہی اسی بات پہ مصر تھے کہ دہشت گردی اسلام سے جڑی ہے۔ شیخ الاسلام نے ایک فتویٰ لکھا، تاریخی فتویٰ لکھا اور پوری دنیا کو مجبور کیا ہے کہ اسلام دہشت گرد نہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں، اسلام سے بڑھ کے امن کا دائی کوئی نہیں ہے، مسلمان سے بڑھ کر امن اور سلامتی کا محافظ کوئی نہیں ہے۔ یہ کاوشیں ہیں، جتنے مسئلے پیش آئے کوئی آواز اٹھاتا اور کہتا سود کا متبادل اسلام کے پاس نہیں ہے۔ وقت کا حکمران بھی یہ کہتا نظر آتا کہ کوئی علماء سر جوڑ کے بیٹھیں اور سود کا کوئی متبادل حل سوچیں۔ انہوں نے کہا اسلام کے اندر وہ وسعت نہیں کہ وہ سود کا متبادل دے سکے۔ تب بھی شیخ الاسلام نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بلا سود بینکاری کا ایک خاکہ دیتا ہوں۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا جواب اسلام نہ دے سکے۔ تو جب ہر مسئلے کا جواب اسلام میں موجود ہے تو پھر نئے دین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد واتممت علیکم نعمتی، اے لوگوں میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، تمام کر دیا۔ اس نعمت سے مراد قرآن مجید بھی ہے، اس نعمت سے مراد صاحب قرآن حضور علیہ السلام کی ذات بھی ہے۔ یعنی قیامت تک کے لیے رب نے نعمت کو مکمل کر دیا۔ یعنی قیامت تک کے لیے کسی کو اسوہ چاہیے، کسی کو سیرت چاہیے، کسی کو کردار چاہیے، کسی کو زندگی گزارنے کا اسلوب اور ڈھنگ چاہیے، تو رب نے فرمایا میرا مصطفیٰ جو ہے زمانہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ مصطفیٰ کی سیرت میں اتنی وسعت اور جامعیت ہے کہ قیامت تک جو بھی سیرت سے رہنمائی لینا چاہے گا مصطفیٰ کی سیرت اس کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ اب آپ بولیے، اگر کوئی باپ کہے مجھے اچھے باپ کی خوبیاں چاہیے
تو مصطفیٰ وہ سیرت سے دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی بیٹا کہے کہ مجھے اچھے بیٹے کے اوصاف چاہیے تو حضور کی سیرت سے وہ چیزیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی؟ اگر کوئی کہے کہ مجھے اچھا بھائی چاہیے، اچھا شوہر کہے مجھے اچھے شوہر کے لیے سیرت چاہیے، حضور کی سیرت ہر فرد کو الگ الگ ڈیل کرنے کے لیے حل دے رہی ہے کہ کائنات میں جس رشتے سے بھی دیکھو گے مصطفیٰ کامل نظر آتے ہیں۔ کوئی کہے کہ مجھے اچھی قیادت چاہیے، اچھی قیادت کے اوصاف چاہیے، اچھا لیڈر چاہیے، تو حضور سے بڑھ کے کائنات میں لیڈر کون ہے؟ حضور سے بڑھ کے کائنات میں قائد کون ہے؟ حضور سے بڑھ کے کائنات میں رہنما کون ہے؟ حضور سے بڑھ کے کائنات میں داعی کون ہے؟ حضور سے بڑھ کے کائنات میں مبلغ کون ہے؟ کائنات میں جتنے لوگ ہیں، کوئی سیاستدان کہے مجھے اچھی سیاست چاہیے، حضور کی سیرت وہ بھی اسے دیتی ہے۔ کوئی معیشت دان کہے مجھے اچھی معیشت گزارنے کے لیے اصول چاہیے، ارے مصطفیٰ سے بڑھ کے معیشت دان کون ہے؟ مدینے میں 2 سال ایسے صرف گزرے کہ صحابہ کہتے تھے ہم زکوٰۃ لیتے تھے بعض صحابہ۔ حضور اتنے اچھے معیشت دان ہیں، اتنے اچھے ریفارمر ہیں کہ 2 سال گزرے صرف، حضور نے لوگوں کو اس سطح پہ کر دیا کہ وہ کہتے ہم زکوٰۃ لے کے گلیوں میں پھرتے تھے، مدینے میں زکوٰۃ لینے والے ہی کوئی نہیں بچا۔ اس دور کے جو لوگ علم و ریاضی رکھتے تھے، حضور نے ریاضی کی وہ اصطلاحیں ایجاد کی کہ وہ لوگ بھی حیران تھے کہ مصطفیٰ کا علم کیا ہے۔ اس دور کے سائنسدان ایسے تھے، اور حضور کی احادیث، یہ جتنی ترقی آج بھی ہو رہی ہے، جہاز تک لوگوں نے بنائے ہیں، سیاروں تک بنائے ہیں، ستاروں کا علم جان سکتے ہیں، بادلوں کا، بارشوں کا، موسموں کا، پیٹ کے اندر الٹراساؤنڈ کے ذریعے پیٹ کے اندر کے احوال جان سکتے ہیں، معدے کے احوال جان سکتے ہیں۔ یہ جتنی سائنس کی ترقی بھی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے 125 حدیثیں ایسی ہیں کہ سائنس جتنی آج ترقی کر چکی ہے ان مصطفیٰ کی حدیثوں سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ بھوکا رہنے سے بندے کو توانائی ملتی ہے، میرے مصطفیٰ نے 15 صدیاں پہلے کہہ دیا تھا۔ آج حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ انسانی جسم کے 360 جوڑ ہیں۔ انسانی جسم کے، ایک دفعہ بولیے، انسانی جسم کے 360 جوڑ ہیں۔ حضور نے فرمایا ہر جسم میں 360 جوڑ ہوتے۔ سائنس 2 سال پہلے تک 340 جوڑ تک پہنچی تھی۔ کتنے جوڑوں تک؟ آپ 2 سال پہلے کی سائنس پڑھ لیں۔ اچھے سے اچھے سائنسدان اور فزیشین نے بھی یہی کہا کہ جسم میں 340 جوڑ ہیں۔ کتنے جوڑ ہیں؟ لیکن جو علم دین رکھنے والے تھے وہ سائنس کی بات نہیں مان رہے تھے، وہ کہتے نہیں، میرے مصطفیٰ نے 360 بتائے۔ کتنے بتائے ہیں؟ ان جوڑوں سے پتہ چلا کہ جوڑوں کے بغیر تو انسان بھی نہیں بنتا، جوڑوں کے بغیر تو 360 جوڑ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ انسان تنہا تو کچھ نہیں، جوڑ لگیں گے تو تو کچھ بنے گا۔ کہیں مصطفیٰ سے اپنے آپ کو جوڑو، کہیں دین سے اپنے آپ کو جوڑو، کہیں قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو، کہیں شریعت سے اپنے آپ کو جوڑو، کہیں رب کی محبت اور بندگی سے جوڑو۔ یہ جتنے جوڑ جوڑتے رہو گے اتنے اچھے بنتے جاؤ گے۔ تو سائنس 2 سال پہلے تک 340 جوڑ کہتی رہی، آج 2 سال کے بعد انہی سائنسدانوں نے مزید ریسرچ کی، اور ایک سائنسدان نے یہاں تک کہا، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی نے 360 کہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ 360 نہ ہوں۔ انہوں نے پھر ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو انسان کے کان ہیں، ہر کان میں، یعنی ایک کان میں بھی اور دوسرے میں بھی، ایک ایک کان میں 10-10 جوڑ ہیں۔ دونوں کانوں کو ملائیں تو 20 جوڑ بن جاتے ہیں۔ ان کے 340 اور 20 کانوں کے ملاتے ہیں تو 360 بنتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ سائنس پوری ترقی کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ،
پوری مشینری کے ساتھ آج جس سطح تک پہنچ رہی ہے، مصطفیٰ اس سے پہلے وہاں تک پہنچے ہوئے تھے۔ سائنس وقت آئے گا کہ سائنس اس کائنات سے اوپر نہیں جا سکے گی، اس کائنات سے اوپر نہیں جا سکے گی، ایک حد تک جاتی ہے جہاں تک کشش ثقل قائم رہتی ہے، اس سے اوپر سائنس۔ لیکن مصطفیٰ 15 صدیاں پہلے اس سے اوپر بھی گئے ہیں اور پورا بتا کے آئے ہیں کہ میں کہاں تک گیا تھا، کیا کیا کچھ دیکھا ہے، وہ دنیا کیسی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا جواب حضور کی سیرت سے نہ ملتا ہو۔ تو جب سب کچھ حضور ہیں تو ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جن کی آنکھوں میں مصطفیٰ بس گئے ہیں، جن کی آنکھوں میں، ان کی آنکھوں میں کیا کوئی ویسا بس سکتا ہے جس کی ایک آنکھ ہی نہ ہو؟ جس کی ایک آنکھ ہی نہ ہو، جس کی آنکھوں میں مصطفیٰ بسے ہوں، کیا وہ کسی ایسے کو آنکھوں میں بسائے گا جس کی اپنی آنکھیں پوری نہ ہوں؟ اس عقیدہ ختم نبوت کا دفاع ہر دور میں حضور علیہ السلام کے غلام کرتے آئے ہیں، آج بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ حضور کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب ہو، جو اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے، 3 لوگوں نے بیک وقت نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر جس کی رحم دلی کی قسمیں رب کھاتا ہے، جس کے نرم ہونے کے، شفیق ہونے کی گواہی رب دیتا ہے، اس ابو بکر نے دیکھا کہ لوگ میرے مصطفیٰ کی شان ختم نبوت پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا کہ لوگوں سنو، جس نے اب حضور کی ختم نبوت پہ بات کی اس کا فیصلہ ابو بکر کی تلوار کرے گی۔ مسیلمہ کذاب کی سیدنا ابو بکر صدیق نے اور اس کے ساتھ جو اور 2 لوگ تھے، ان کا ایسے دفاع کیا کہ قیامت تک لوگوں کو ایک اسوہ دے دیا کہ لوگوں طبیعت میں نرم دل رہو، طبیعت میں نرم رہو، شفیق رہو، لیکن جب کسی گستاخ کو دیکھو، بے ادب کو دیکھو، بدبخت کو دیکھو، تو پھر اسوہ صدیقی یہ ہے کہ نرم مزاجی کو چھوڑو اور سخت مزاجی کے ساتھ اس کا دفاع کرو، اس کا خاتمہ کرو، اس کا تن سر سے جدا کر دو۔ یہ اسوہ صدیقی ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ہر دور میں یہ کام ہوتا گیا۔ پھر وقت آتا ہے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت پر، ان کے دور میں بھی گستاخ اور بے ادب آتے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے پھر اسی دور میں انہی لوگوں کی زبان میں ان کو جواب دیے اور ان کو سبق سکھایا ہے کہ تم گستاخی کرتے رہو، احمد رضا حضور کی شان کا دفاع کرتا رہے گا۔ کبھی تفسیر کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، عقیدے کے ذریعے، فقہ کے ذریعے، ہر حربے پر کتاب لکھ کر، تقریر کر کے، ہر جگہ پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت دفاع کرتا نظر آئے۔ پھر وقت گزر رہا اور پھر غلام احمد قادیانی، حضور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی، ان کے دور میں آتا ہے اور چیلنج کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، مسلمانوں میں کوئی ایسا ہے جو میرا جواب دے سکے؟ پھر کسی کو خواب کے ذریعے، کسی کو بشارات کے ذریعے، سب کو حضور فرماتے گئے کہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، میر علی شاہ کے ساتھ مل جاؤ۔ ان کو حضور نے فرمایا کہ مہر علی، تو میری آل کا شہزادہ ہے، میں تیرا نانا ہوں، تو نواسا ہے، اٹھ مہر علی، آج میری ذات پہ حملہ ہوا ہے، اٹھ کے میری ذات کا دفاع کر۔ قربان جائے مہر علی شاہ صاحب آپ پہ۔ جب اس نے کہا کہ مباہلہ کرنا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ دونوں کام کریں، مناظرہ بھی کر لیتے ہیں، مباہلہ بھی کر لیں گے، اور دیکھ لیتے ہیں کہ مصطفیٰ کا غلام سچا ہے یا تم سچے ہو۔ اس نے کہا کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ تفسیر لکھتے ہیں سورہ فاتحہ کی، کیونکہ اس کے پاس علم تو تھا، اسی علم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا، کیونکہ اس علم کو اس نے عبادت کا نور نہیں دیا، اس علم کو اس نے حضور کی غلامی کا نور نہیں دیا، اس علم کو اس نے صالحین کی صحبت کا نور نہیں دیا، وہ علم اس کے لیے شیطان کے طور پہ اژدہا بن کے سامنے آیا۔
اس نے کہا میہر علی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں، جس نے زیادہ لمبی لکھی وہ سچا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پیر میہر علی شاہ صاحب نے کہا مجھے قبول ہے، مجھے فرق یہ ہوگا کہ تو ہاتھ سے لکھے گا، میرا قلم خود لکھے گا۔ وہ اور حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا آؤ دیکھ لیتے، ادھر تم بیٹھو ادھر میں بیٹھتا ہوں، میہر علی دور بیٹھے گا، اس پر اس کے نانا کا کرم اتنا ہے کہ تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ویسے یہ کرامت میں کبھی نہ دکھاتا، لیکن اب تجھے جھوٹا ثابت کرنا ہے، اپنے مصطفیٰ کو سچا ثابت کرنا ہے۔ اب اس سچائی کے لیے اور تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے میہر علی تمہیں چیلنج دیتا ہے کہ تو فاتحہ کی تفسیر لکھ۔ فرق یہ ہے کہ تو قلم ہاتھ میں پکڑ کر لکھے گا، میہر علی دور بیٹھ کر قلم کو کہے گا، قلم خود اٹھ کے لکھتا رہے گا۔ اور پھر میہر علی شاہ صاحب نے فرمایا اگر اس پہ بھی تمہارا یقین اور اس پہ بھی تم ختم نہ ہوئے تو پھر میہر علی تمہیں مباہلے کا چیلنج دیتا کہ پھر مینار پاکستان سے چھلانگ لگاتے۔ اس نے یہ جب باتیں سنی تو وہ عملی طور پہ آیا ہی نہیں ہے، سامنا ہی نہیں کر سکا، اور دنیا قادیانیت کو عالمی سطح پہ شکست ہوئی۔ پھر وقت گزرا اور اسی غلام احمد قادیانی کا پوتا اٹھتا ہے مرزا طاہر قادیانی، اور وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ ہاں میں بھی آج نبی بن کے آیا ہوں، یا میں بھی اپنے دادے کی نبوت کا دفاع کرنے آیا ہوں۔ اس دور میں پھر شیخ الاسلام نے اس کو جواب دیا، پہلا جواب آپ نے دیا، اور سب سے پہلے حضور قدوۃ الاولیاء سیدی و مرشدی سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی صدارت میں مینار پاکستان پر ختم نبوت کانفرنس منعقد کی تھی، آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، لاکھوں کا مجمع تھا۔ شیخ الاسلام نے کہا کہ طاہر قادیانی تم بھی آ جانا، میں فجر تک تمہارا انتظار کروں گا، دلائل کے ذریعے تم نہیں مان رہے، میں مینار پاکستان میں لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں تمہیں چیلنج دے رہا ہوں، میں فجر تک یہیں بیٹھا ہوں، اگر سچے ہو، اگر تم اپنے آپ کو نبی ثابت کرنا چاہتے ہو اور نبی ثابت کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو، او مینار پاکستان پر محمد کا نام لے کر میں بھی چھلانگ لگاؤں گا، تم بھی چھلانگ لگا دینا، جو بچ گیا وہ سچا ہوگا، جو مر گیا وہ جھوٹا ہوگا۔ وہ فجر تک بیٹھے رہے، طاہر قادیانی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ مینار پاکستان آ سکے۔ پھر انہوں نے عدالت پٹیشن دائر کی اور کہا کہ ہمیں شاعر اسلام کو اپنانے کی اور انہیں اپنا نام رکھنے کی اجازت دی جائے۔ کئی دن تک پٹیشن وفاقی شرعی عدالت میں پڑی رہی، علماء کرام دلائل دیتے رہے، لیکن دلائل اتنے قوی نہ تھے کہ قادیانیوں کی پٹیشن خارج کی جا سکے۔ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری علیہ رحمت اس وقت چیف جسٹس ہوتے تھے وفاقی شرعی عدالت کے، آپ نے پھر شیخ الاسلام صاحب سے رابطہ کیا، آپ کہیں ترکی کے دورے پر تھے، آپ نے دورہ کینسل کر کے آئے اور پہلے دن دلائل دیے 6 گھنٹے، پہلے ہی دن قادیانیوں کی پٹیشن خارج ہو گئی تھی۔ پھر آج کے دور میں وہ تو قادیانی حملے کرتے رہے، اور آج کے دور میں ایک نام نہاد مسلمان لیڈر نے حملہ کیا اور عقیدہ ختم نبوت کے قانون کو قانون سے نکالنے کی کوشش کی۔ رب نے سزا یہ دی کہ اس نے قانون کو نکالا، پھر وہی گلی گلی دھکے کھا کر پوچھ رہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا ہے۔ تمہیں کسی چیز نے نہیں نکالا، تمہیں حضور کے اس قانون نکالنے نے نکالا ہے۔ ان نشان اکہول ابتر کا فیض یہی ہے کہ کائنات میں گستاخیاں اور بے ادبیاں ہوتی رہیں گی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے جب لوگوں میں سے کوئی حضور کی ذات کا دفاع کرنے والا نہیں اٹھے گا تو رب پھر خود بندوبست کر دیتا، پھر رب خود انتظام کر لیتا۔ آخری 2 جملے بول کے اجازت چاہتا ہوں کہ مسلمانوں پر 2 طاقتوں نے حملے کیے۔ کتنی طاقتوں نے؟ 2 طاقتوں نے حملے کیے، ایک قادیانیت ہے اور دوسری خارجیت ہے۔
مسلمان اتنا طاقتور ضرور ہوتا ہے. ارے دیکھیں نا، صبح سے شام تک بھوکا رہنا کوئی آسان تو نہیں ہے، پیاسا رہنا کوئی آسان تو نہیں ہے، صبح سے شام تک ایک مشکل لائف گزارنا آسان تو نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز کر کے زندگی گزارنا کوئی آسان نہیں ہے. مسلمان اتنا طاقتور ضرور ہوتا ہے کہ اسے نہ بھوک گرا سکتی ہے، نہ پیاس گرا سکتی ہے، اسے دنیا کی کوئی مشکل نہیں گرا سکتی. عالمی سطح پر یہودیوں نے، کافروں نے، منافقوں نے، اسلام دشمن قوتوں نے یہ سازشیں کر کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مسلمان کو کوئی چیز کمزور نہیں کر سکتی. ایک ہی چیز ہے کہ مسلمان سے وہ نکل جائے تو مسلمان کمزور ہو جائے گا، اور وہ چیز عشق مصطفیٰ ہے. اقبال نے کہا تھا نا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. مسلمان کو کوئی چیز نہیں گرا سکتی. مسلمان جب بھی گرے گا، جب اپنے دل سے محبت رسول نکالے گا، تب مسلمان گر جائے گا. انہوں نے اس محبت کو کم کرنے کے لیے، اس محبت کو نکالنے کے لیے ایک حملہ قادیانیت کا کیا کہ نئے نبی کا ایک شوشہ چھوڑ دو، مسلمانوں کی توجہ بٹ جائے گی، مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، سوچنے پہ مجبور ہوں گے. آپ ساتھی جتنے بیٹھے ہیں، اس بات کا ہمیں یقین کر کے اٹھنا ہے کہ زمانہ کچھ بھی کہے، مصطفیٰ ہی آخری نبی ہیں. دنیا والے کچھ بھی کہیں، میرا مصطفیٰ ہی آخری رسول ہے. دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہمیں کسی کی بات نہیں سننی. اگر سننی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ ہم نے بات سن کر اس کا جواب دینا ہے. جواب نہیں دے سکتے تو سننا ہی چھوڑ دیں. اس بات پہ یقین کر کے صرف گھر بیٹھے رہیں کہ میرا مصطفیٰ سب کچھ ہے میرے لیے، ان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. ایک قادیانیت کا حملہ اور دوسرا خارجیت کا ہے کہ کچھ لوگ جو نبی نیا نہیں مانیں گے، ان پہ دوسرا حملہ کرو کہ حضور کی ذات اقدس اور شان اقدس کو کم کرنے کی باتیں کرو. کبھی کہو ان کے پاس اتنا علم ہے، اتنا نہیں ہے، اس چیز کا تھا، اس کا نہیں ہے. کبھی کہو کہ وہ بشر ہے، نور نہیں ہے. کبھی کہو وہ سنتے نہیں ہیں. کبھی کہو وہ حاضر ناظر نہیں ہے. کبھی کہو وہ حیات نہیں ہے. کبھی کہو وہ مر کے مٹی ہو گئے معاذ اللہ. اس طرح کے مختلف فتنے جو خارجیت کے ذریعے دیے گئے تاکہ مسلمان ذہنی طور پہ کمزور ہو جائے، اس چیز پر بھی کان نہ دھرنا. اس چیز کا بھی دفاع اور حملہ ہے، اس حملے کا مقابلہ بھی ایسے کرنا کہ ادھر سے جو آواز اٹھے، ادھر سے ایک ہی آواز اٹھے کہ میرے پاس علم ہے یا نہیں ہے، میں کسی بات کو نہیں سنتا، میرے لیے سب کچھ میرا مصطفیٰ ہے. کتنا علم ہے، کتنا نہیں ہے. ارے جس کے پاس اللہ کا علم ہے، اس کے پاس اور کون سا علم ہے جو نہ ہو. جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہے، اب چیز بچی کیا ہے جو نہ دیکھی جا سکے. جو کہیں میں مدینے میں ہوں لیکن ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام، وہ مدینے میں بیٹھ کر کہیں کہ کائنات میں کوئی کہیں سے بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے، میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں، اسے جواب بھی دیتا ہوں. اور حیات کسے کہتے ہیں؟ نور بشر کے جھگڑوں سے نکلیے. بشریت یہ ہے کہ بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا. بشر آسمان پہ مصطفیٰ گئے ہیں یا نہیں گئے؟ اس کا مطلب ہے وہ بشر ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں. اگر نور ہوتے تو سدرۃ المنتہا پہ کوئی نور کا پیکر بھی رک گیا تھا کہ اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا. مصطفیٰ اس سے بھی آگے گئے، بتا رہے ہیں کہ میں بشر کے بعد نور بھی ہوں اور نور کے بعد میری کوئی اور حقیقت بھی ہے. علم غیب یہ ہے. عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نے ہمیں فجر پڑھائی، فاخبرنا عن بدء الخلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے اور ہمیں خطبہ دیا اور کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک اور جنتیوں کے جنت میں جانے تک
اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک حضور نے ہمیں ایک ہی دن میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اور غیب کسے کسے؟ توسل یہ ہے کہ حضور کے وسیلے سے لوگ دعا کرتے تھے، بارش آ جاتی تھی۔ حضور کے وصال کے بعد قبر مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ بھی بارش آ جاتی۔ اور وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ شفاعت یہ ہے کہ کائنات میں حضور سے بڑھ کے اسے محبوب ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میں اٹھوں گا، شفاعت کروں گا، اور جنت کا دروازہ بھی سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا، پھر میں اپنی امت کی شفاعت کر کے لے کے جاؤں گا۔ یہ ساری شانیں حضور کی ہیں، فرق صرف لوگوں کی اپنی کم ظرفی کا ہے۔ جس نے انہیں جتنا جانا، جو انہیں جان گئے وہ چپ ہو جاتے، اور جو انہیں نہ پہچان سکے وہ بولتے رہتے۔ اگر میں رہوں خاموش تو تو ہی ہے سب کچھ، اگر میں رہوں خاموش، جو کہا کچھ میں نے تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ چپ رہیں تو حضور ہی سب کچھ ہیں، بول دیں گے کہ وہ یہ ہیں تو ہم نے محدود کر دیا، ہمارے بولنے سے بھی وہ کہیں بلند ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، حضور کی اس شان ختم نبوت کو نہ صرف سمجھنے کی بلکہ ہر دور میں اس کا دفاع کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی ہر شان کا ہمیں محافظ بنائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے گھر والوں کو سلامت